بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ دوران خطبہ جمعہ آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں نے شادی میں بڑے بڑے مہر مقرر کرنے شروع کر دیے ہیں، بعد میں جھگڑا ہوتا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر نہ کیا جائے۔ آرڈر جاری کر دیا گیا۔ جمعہ پڑھ کر فارغ ہوئے، باہر نکلے، عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ایک قریشی خاتون نے دروازے پر روک لیا۔ امیر المؤمنین، آپ نے مہر کی رقم پر پابندی لگا دی ہے؟ فرمایا، ہاں لگا دی ہے۔ کہنے لگی، آپ نے کہا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہ دیا جائے کسی عورت کو۔ فرمایا، ہاں میں نے کہا ہے۔ عورت کہنے لگی، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوک رہی ہے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے، اور حوالہ دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ فرمایا، اللہ کی بندی، قرآن میں یہ مسئلہ کدھر ہے؟ اس نے کہا، میں بتاتی ہوں، اور آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یوں ہے: اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کہنے لگی، امیر المؤمنین، قرآن کریم تو ہمیں ڈیروں دلواتا ہے خامدوں سے، آپ کہتے ہیں 400 درہم سے زیادہ مت دو۔ استدلال دیکھیں اس عورت کا۔ واپس گئے، مسجد نبوی میں جا کر منبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو بلایا، آؤ بھائی بات سنو، میں نے ابھی اعلان کیا تھا تمہارے سامنے کہ 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے۔ مجھے مسجد کے دروازے پر ایک قریشی خاتون نے روکا ہے، اس نے مجھے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا ہے۔ خدا کی قسم، اس آیت کی طرف میرا دھیان پہلے نہیں تھا، اس نے توجہ دلائی ہے۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، میرا اعلان غلط تھا، میں اپنا اعلان واپس لیتا ہوں۔ برادران اسلام، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا اسلام کا عظیم خلیفہ، جن کی ایک للکار سے کفر کے سپہ سالار کانپ جایا کرتے تھے، جنہوں نے اس دور میں کہ جب اسلام قبول کرنے پر سیدھا موت نظر آتی تھی، اور ابو جہل جیسے ظالم اسلام کے پروانوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر جسم چیر دیا کرتے تھے، اس وقت اسلام قبول کر کے اعلان کیا تھا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ آئے اور ہمارا راستہ روکے، آج سے ہم اعلانیہ عبادت کریں گے۔ وہ عمر ایک عام عورت کے کہنے پر اپنا فیصلہ صرف اس وجہ سے واپس لے رہے ہیں کہ وہ عورت حق پر تھی اور قرآن سے مسئلہ ثابت کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، نہیں کہا کہ حاکم میں ہوں یا تم، جج میں ہوں یا تم، بلکہ آپ نے نہ صرف اس کے کہنے پر فیصلہ بدلا، بلکہ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ تسلیم کیا کہ عمر اس معاملے میں غلطی پر اور وہ عورت حق پر ہے۔ یہ تھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، اور یہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام کا طریقہ۔ اگر آج ہم غور کریں تو ہم کتنا دور ہیں اپنے اسلاف کے طرز عمل سے۔ آج اگر ہمیں کوئی ٹوک دے اور معلوم بھی ہو کہ ہم غلطی پر ہیں، تب بھی انا اس قدر ہے کہ الٹا اس صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرنے والے پر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر اپنے محسن کی بے توقیری کرتے ہیں، اور اپنی غلطی کے باوجود ڈٹ کر اپنی اس غلطی کا دفاع کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ پیارے احباب، اپنی غلطی تسلیم کرنا کوئی بے عزتی نہیں،
بلکہ بڑاپن ہے جسے صاحب ظرف لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر علم ہو جائے کہ ہم غلطی پر ہیں تو بجائے ڈٹ جانے کے غلطی تسلیم کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر غلطی تسلیم کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں فرق نہیں آتا تو ہماری عزت میں بھی یقیناً نہیں آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی اسلاف کا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔